اب ہوگا کچھ یوں کہ زاویہ جو تانیہ کی باتوں میں آ کے اس طرح اچانک سے جنید اور درِ نایاب پہ چھاپا ڈالے گا تو وہ تو کنفرم ان پہ شک کرنے لگ جائے گا کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ جنید اور درِ نایاب جتنا بھی اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کریں گے، زاویہ تو اب ان پہ یقین کرنے والا ہی نہیں۔ درِ نایاب بھی زاویہ سے کہنے کی کوشش کرے گی کہ آپ نے تو میری ایک بھی بات نہیں سنی اور آپ کی ماں نے تو مجھے اپنے بیٹے سے ملنے سے بھی منع کر دیا، تو آپ ہی بتائیں میرے پاس کیا راستہ ہوتا۔ زاویہ کہے گا کہ میرے بھائی کے ساتھ بھاگنے کا راستہ بچا تھا کیا؟ مجھے تو تم اتنی معصوم لگتی تھی کہ اگر یہاں سے کبھی بھاگو گی بھی تو شاید اپنے گھر ہی جاؤ گی، یہ نہیں پتا تھا کہ تم اتنی تیز ہو کہ میرے ہی بھائی کو پھنسا چکی ہو۔ جنید تو سمجھ جاتا ہے کہ زاویہ کا دماغ اچھی طرح سے بھرا ہوا ہے اور وہ کسی بھی بات پہ اعتبار کرنے والا ہی نہیں، تو وہ بھی زاویہ کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دے گا اور اسے کہے گا کہ سچائی جو بھی ہوتی ہے وہ وقت پہ سامنے آ ہی جاتی ہے، اور جو کوئی بھی تمہارے دماغ میں جو خناس بھر چکا ہے اسے کوئی نکال نہیں سکتا جب تک کہ تم خود اپنی آنکھوں سے حقیقت نہ دیکھ لو گے۔ زاویہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اب کوئی بھی جھوٹ بول کے تم اپنے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتے، اور سب کے سب لوگ ہی تمہارے خلاف ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ میرے کان بھرنے والی صرف تانیہ نہیں بلکہ ماں باپ گھر والے سبھی تم لوگوں کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں، آخر کوئی تو وجہ ہوگی، بلا وجہ ہی کوئی کسی کے کریکٹر پہ الزام کیوں لگائے گا؟ یہ تو میری ہی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی کہ میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا رہا اور کبھی بھی تانیہ کی باتوں پہ یقین ہی نہیں کیا۔ اس کے موبائل پہ سارے ثبوت دیکھنے کے باوجود میں نے اپنی آنکھیں تم دونوں کی طرف سے بند کر رکھی تھیں، لیکن اب تم دونوں کو کمپلیٹ سزا ملے گی جس کے تم دونوں حقدار بھی ہو۔ جنید بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہم آپ کے مجرم ہیں تو جو بھی سزا آپ کے دل میں آئے وہ ہمیں دے دیجئے، لیکن اپنے بیٹے اور اپنی بیوی سے یوں منہ نہ موڑیے، وقت آنے پہ آپ کے سامنے ساری سچائی بھی آ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ سچائی جاننے کے بعد آپ بہت پچھتائیں، اس لیے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیجئے گا۔ لیکن زاویہ تو وہیں کھڑے کھڑے درِ نایاب کو طلاق بھی دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے گھر پہ کاغذات بھی پہنچ جائیں گے، اب تم میری طرف سے آزاد ہو، جہاں مرضی جا کے رہنا چاہتی ہو رہ لو۔ درِ نایاب بھی کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کے ساتھ یہ ریلیشن رکھنا بھی نہیں، ویسے بھی میں آپ لوگوں کے ظلم برداشت کرتے کرتے اب تھک چکی تھی، بس مجھے اپنے بچے کے ساتھ رہنا تھا، وہ میں آپ کو کسی بھی قیمت پہ لینے نہیں دوں گی۔ جنید چاہتا ہے کہ ان کا رشتہ یوں ختم نہ ہو، لیکن جب بھائی نے طلاق ہی دے دی تو بیچارہ جنید اب کیا کر سکتا ہے؟ وہ تانیہ کو وہاں پہ ڈانٹتا ہے کہ تم آخر کس حد تک جا سکتی ہو، اتنا گر چکی ہو کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے تم کسی بھی پاک دامن عورت پہ الزام لگا رہی ہو۔ پر زاویہ تانیہ کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جنید کو پکڑ لیتا ہے کہ وہ تانیہ کو کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ تانیہ تو دل ہی دل میں بہت خوش ہو جاتی ہے جب زاویہ کو یوں اپنے لیے ڈھال بنا دیکھے گی، اور زاویہ سے کہتی ہے کہ مجھے تو اس آدمی کے منہ ہی نہیں لگنا، میں نے بہت کوشش کی کہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کروں اور اس کے ساتھ میرا رشتہ ختم نہ ہو، لیکن یہ اپنی اصلیت پہ ہی آ گیا۔ پہلے بھی یہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور یہ بات میں جانتی تھی، اس کے باوجود بھی میں نے اپنی طرف سے اس رشتے کو پوری طرح نبھانے کی کوشش کی، لیکن اب تو اس نے حد ہی کر دی، اپنے ہی بھائی کی بیوی کے ساتھ چکر چلا کے، اب تو میں اس آدمی کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ اور وہ زاویہ سے کہتی ہے کہ میرے لیے بھی خلا کے کاغذات ساتھ ہی بنوانے کی اپنے وکیل سے بات کر لینا، کیونکہ میں مزید اس آدمی کی بیوی بن کے رہنا نہیں چاہتی، اس سے تو اچھا ہوگا کہ میں ساری زندگی اکیلے ہی گزار لوں۔ زاویہ تانیہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اسے لے کے واپس گھر چلے جاتا ہے۔ تانیہ دل میں جیت کا جشن منا رہی ہوتی ہے کہ اب تو زاویہ یقیناً میرے لیے سافٹ کارنر بنا چکا ہے اپنے دل میں، اور ایک تیر سے دو نشانے لگ گئے، ایک تو درِ نایاب سے بھی زاویہ کی جان چھڑوا دی اور لگے ہاتھوں جنید سے اپنی جان بھی چھڑوا لی، اور وہ بھی زاویہ کے سامنے انوسینٹ بن کے۔ اب یقیناً زاویہ کو حاصل کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہاں سب گھر والے بھی ان لوگوں کی واپسی کا انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ تانیہ اور زاویہ کو ایک ساتھ واپس آتا دیکھتے ہیں تو سوالوں کی بوچھار کر دیتے ہیں کہ تم لوگ آخر کہاں گئے تھے اور جنید کہاں ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں آیا۔ زاویہ کہہ دیتا ہے کہ جنید بھی آتا ہی ہوگا، آپ اسی سے ہی ساری سچائی پوچھ لیجئے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اب تو سب گھر والے مزید پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو زاویہ کا اتنا موڈ آف ہے۔ زاویہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور خود کو لاک کر لیتا ہے۔ زاویہ جسے لگتا تھا کہ
दुरे नायाब उसके दिल से उतर चुकी है। यूं उसकी बेवफाई देखने के बाद जाविर को महसूस होता है कि मैंने उससे इतनी मोहब्बत की लेकिन उसने मुझे ही धोखा दिया, और जाविर यही सोचता है कि उसे तलाक देके मैंने बिल्कुल ठीक काम किया। अब मैं इससे बिल्कुल कोई रिश्ता कायम नहीं रखना चाहता, और अगर हैदर भी मेरा बेटा नहीं है तो ठीक है, इन दोनों के साथ ही रहे। मुझे इन लोगों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इधर तानिया मिर्च मसाले लगा के सारे घर वालों को सारी की सारी हकीकत बताती है, और उसके बाद मोबाइल पे दुरे नायाब और जुनैद की वीडियोस भी दिखाती है कि किस तरह ये दोनों एक दूसरे के इतना नज़दीक खड़े हैं, और जुनैद ने ही दुरे नायाब को सहारा दिया हुआ था और उसे छुपाया हुआ था। ये सब देखे तो गजनफर एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि ये औरत जब से इस घर में आई है इतने अजीब वाकयात इस घर में पेश आ रहे हैं कि अगर इस खबर की मीडिया में थोड़ी सी भी भिनक पड़ गई तो हमारी फैमिली का कितना नाम बदनाम होगा। निगार बेगम को भी मौका मिल जाता है और वो कहती हैं कि मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ये बिल्कुल ठीक औरत नहीं, पर आपको ही उसके साथ हमदर्दी हो रही थी कि दादी के जाने के बाद आप चाहते थे कि उसे इस घर से और जाविया की जिंदगी से ना निकाला जाए। दादी ने भी हमारे साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वरना तो इस दुरे नायाब की शादी के कुछ दिन बाद ही डिवोर्स हो जाती और यूं हमारे सर पे सवार तो ना होती। अब से ही हैदर उसको मिल गया है जिसके जरिए वो हमें ब्लैकमेल भी कर सकती है। मुझे तो जाविया की फिक्र हो रही है, उसने खुद को जैसे कमरे में लॉक कर रखा है, कुछ उल्टा सीधा ना सोच रहा हो। इधर जुनैद और दुरे नायाब फिक्रमंद होते हैं कि ये सब आखिर क्या हो गया। जुनैद तो बता देता है कि मैं जानता हूँ ये सब तानिया की ही कारस्तानियाँ हैं, उसी ने यकीनन मुझे यहाँ आते हुए फॉलो किया होगा, और वो तो वैसे भी मुझसे कब से जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन घर में कोई भी अब मेरी बात पे कहाँ यकीन करेगा। और दुरे नायाब कहती है कि सॉरी जुनैद भाई, मेरी वजह से आप ही बिला वजह फंस गए। अच्छा होता कि आप मुझे किसी भी यतीम खाने में ही जाने देते, ऐसे ही आपके लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी। पर जुनैद कहता है कि आप बेफिक्र रहें, मैं आपको या अपने भतीजे को यूं यतीम खाने में तो जाने भी नहीं देता। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा ही हुआ कि मैं आपको वहाँ पे मिल गया और यहाँ अपने दोस्त के घर ले आया। अगर कोई गलत इंसान आपको मिल जाता तो आपकी सोच है कि कितना बुरा हो सकता था। कोई अगर जान जाता कि आप हमारी फैमिली की बहू हैं तो हो सकता है कि आपको किडनैप भी कर लेता और तावान भी मांग सकता था, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल अकेली होती ऐसी सिचुएशन में। जो भी होता है वो किस्मत में लिखा गया होता है। जुनैद जो कि दुरे नायाब के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखता है, हो सकता है कि दुरे नायाब की डिवोर्स के बाद वो खुद ही उससे शादी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि तानिया भी तो उससे जान छुड़वाना चाहती है। और जुनैद जानता है कि दुरे नायाब जैसी लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकती, इसलिए वो वाकई ही लोगों की बातों से तंग आके दुरे नायाब से शादी ही कर ले। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता तानिया की असलियत भाई के सामने आ जाए तो उसके बाद उसे पता चले कि तानिया ने ये सब ड्रामा सिर्फ और सिर्फ जावियर को हासिल करने के लिए किया था, और तब जाके जुनैद सारी सच्चाई जावियर के सामने रख सके। लेकिन अगर ऐसा सब कुछ हो गया तो क्या जावियर दुरे नायाब को माफ करके उससे दोबारा अपनाना चाहेगा? ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।